فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اور کیا عورت کسی اہل کتاب کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، اہل کتاب کے مرد سے عورت کے لیے نکاح کرنا بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی اہل کتاب کے مرد سے نکاح کرے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تمام ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ اب یہ کہ کوئی مرد کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس سلسلے میں ہمیں ایک قرآن کی آیت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہمیں ملتی ہے کہ اہل کتاب میں وہ عورتیں جو محصنات میں سے ہیں، جو پاک دامن ہیں، جو با کردار ہیں، تو ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ جو آیت ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ طور پر نکاح کرو، یہ نہیں کہ تم اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ اور جس کسی نے بھی ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت دی، لیکن اس آیت کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کے اندر اہل کتاب کی وہ عورتیں مراد ہیں جو مسلمانوں کے ذمے اور معاہدے میں ہوں، لیکن اہل کتاب کی وہ عورتیں جو اہل حرب کے اندر ہوں ان سے نکاح کرنا وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر عام حکم ہے، ہر وہ یہودی و نصرانی عورت جو کہ پاکیزہ ہو، جو کہ پاس باز ہو، محصنات میں سے ہو، تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کے دین پر نہیں چلے گا، وہ اپنی محبت کے اندر اتنا اندھا نہیں ہو جائے گا کہ وہ دین سے دور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کے بعد خاص طور پہ اس بات کی تنبیہ فرما دی کہ جو کوئی ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ سودا اس کے لیے نقصان کا سودا ہوگا کہ وہ زندگی کے اندر کسی ایسی عورت سے نکاح کرے اور بعد میں اسی کے دین پر ہو جائے، یا پھر اولادیں اس کے دین پر چلی جائیں۔ اس بات کی بھی اگر اسے یقین ہے کہ اولادیں اسی کے دین پر رہیں گی، اولادیں اسی کے مذہب پر چلیں گی، تو اس حالت کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس عورت سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا ہمیں صحابہ کا عمل بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی اہل کتاب کی عورتوں سے، نصرانی عورتوں سے اور یہودی عورتوں سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت سے شادی کی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک عیسائی عورت سے شادی کی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک یہودی عورت سے شادی کی۔ حضرت عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا، کیا مسلمان شخص کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں یہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بعض صحابہ اکرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ تو اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت ہمیں قرآن سے ملتی ہے، لیکن اس میں قرآن نے جو شرط لگائی سب سے پہلی کہ وہ محصنات میں سے ہوں، جو کہ آج کے دور میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری شرط جو لگائی ائمہ نے وہ یہی لگائی کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ اس کے دین پر نہیں چلیں گے۔ دوسرا، اولادوں کا آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کی اولادیں آپ ہی کے دین پر رہیں گی۔
تو اس حالت کے اندر اس بات کی اجازت وہ دیتے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر قید لگاتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب کی وہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ذمے میں اور معاہدے میں ہوں، جو اہل حرب میں رہنے والے ہیں، ان سے کہتے ہیں نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔